اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ناظرین کو، آپ سبھی حاضرین کو، تمام مرد و زن کو، چھوٹے بڑوں کو شہربین ٹائمز کی طرف سے فردن ناظرین عید مبارک۔ آج عید الاضحیٰ ہے اور سنت ابراہیم کی پیروی ہو رہی ہے، اور ایک انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اخروی زندگی کے لیے بہت سارا ثواب اور اجر کمائے، لیکن وہی دوسری طرف ناظرین بذریعہ عید الاضحیٰ ایک انسان کو بہت سارا کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس عید الاضحیٰ میں بھی اس دنیاوی زندگی کے لیے ایک انسان کے لیے بہت ساری نصیحتیں اور سبق آمیز باتیں اس عید الاضحیٰ میں پوشیدہ ہے، جس کو جان کے، جس پر عمل کر کے ایک انسان کی زندگی نکھر سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ یہاں پر کسی بڑے مبلغ کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ تاریخ میں گزرا ہے، آپ نے اسے کئی دفعہ سنا ہوگا ناظرین، اور تاریخ میں جو بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں انہوں نے بھی اس واقعہ کا خلاصہ، اس کا تذکرہ، اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے ناظرین۔ تو ناظرین، آج عید الاضحیٰ کا مقدس دن ہے۔ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ تاریخ میں گزرا ہے اسے مختصراً ہی صحیح لیکن یاد ضرور کریں گے ناظرین۔ ابراہیم علیہ السلام جو 86 برس کے ہو چکے تھے، لیکن ابھی ان کے یہاں کسی اولاد کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھ گئے اور دعا کی کہ اے پروردگار، ان کے یہاں ایک نیک صالح اولاد کی پیدائش ہو جائے۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک نیک صالح، بلکہ نیک صالح ہی نہیں بلکہ 100% فرما بردار بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کو اس عمر میں ہو گیا تھا جہاں تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ ایک ضعیفی والی اس دہلیز تک پہنچ چکے تھے ابراہیم علیہ السلام، جس کی وجہ سے اپنے اس اکلوتے معصوم لخت جگر کو ابراہیم علیہ السلام آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ محبت نچھاور کر کے پالا گیا، جیسے بھی کر کے۔ اب ناظرین، محبت نچھاور کرنے کے لیے دنیا میں کسی دولت یا غریبی کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے بس۔ اور ناظرین، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں ہوئی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ایک آزمائش سخت ترین یہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام مسلسل 3 رات خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے چہیتے اکلوتے لخت جگر فرزند اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر تھے، سمجھ گئے کہ اشارہ کس جانب ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے اس نے کیا اور فرمایا کہ بیٹا اسماعیل، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام فرما بردار بیٹوں میں سے تھا۔ در جواب فرمایا کہ والد صاحب، آپ فوراً اس حکم الہی کو بجا لائے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صبر کرنے والوں کا اللہ نے ایک الگ کلاس رکھا ہے ناظرین۔ ہم کتنی چھوٹی باتوں پر کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ بہرحال دونوں باپ بیٹوں کے قدم حکم الہی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے اس خواب میں بہت سارا خلل ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اسی کے رد عمل میں آج ہم حج میں شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہیں۔ بظاہر وہ اپنے نفس کو کنکڑ مارنے کے متعارف ہے ناظرین۔ بہرحال جہاں پر قربانی دینی تھی، جس جگہ پر، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایسی تدابیر کی گئی، یہ کوشش کی گئی کہ کہیں باپ اور بیٹے کی شفقت حکم الہی پر غالب نہ آ جائے۔ اسماعیل علیہ السلام کو باندھا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، منہ کے بل اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، اور
خالق اور بندے کی یہ محبت اور اس کا منظر فرش پر عرش پر فرشتے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اس معصوم گلے پر چلائی، لیکن اللہ کے حکم سے چھری بے اثر ہو گئی۔ چھری سے وہ صفت چھینی گئی کہ وہ کاٹ سکے۔ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے چھری میں شدت لاتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے اس معصوم گلے پر چھری پھیری گئی، لیکن اس کے باوجود اسماعیل علیہ السلام کو کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں پہنچی۔ اور اسی دوران اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ جبریل فوراً جاؤ، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بھیڑ قربان ہو جانا چاہیے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بحفاظت صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے موجود پایا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامات تھی؟ سکھائے کس نے تجھ کو آداب فرزندی؟ آداب فرزندی یہی ہے ناظرین کہ والدین کوئی بات کہے بلا جھجک اس پر لبیک کہے، اس کے رد عمل میں اس کے برعکس اپنے دل میں بھی کوئی رائے کھڑی نہ کرے، اس پر من و ان عمل کرے۔ اگر آپ نے اس پر لبیک کہہ دیا لیکن اس دل میں اس کے برعکس کوئی رائے پیدا کر لی، آپ نیک تو ہو سکتے ہیں، آپ صالح تو ہو سکتے ہیں، لیکن فرما بردار ہونے کے لیے اس قدر جو ہے اپنا سر خم تسلیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین۔ تو ناظرین، ہم سبھی کو اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی بات سنیں، ان کا مان و سمان کریں، تاکہ ہماری اخروی زندگی اور ہماری دنیاوی زندگی دونوں سنور جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی کو شہربین ٹائمز کی طرف سے عید مبارک۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔